تو نوح علیہ السلام جب ایک کشتی بنا رہے تھے تو کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، اور جب ان کی قوم کے سردار ان پہ گزرتے تو ان پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو مذاق اڑانے کی وجہ کیا تھی؟ یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، درخت لگائے، درخت لگانے کے بعد ان کو کاٹا، کاٹنے کے بعد ایک عجیب سی چیز بنا رہے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بنا رہے، اس لیے ہنس رہے تھے، یا اس لیے ہنس رہے تھے کہ اگر کشتی بنا بھی رہے ہیں تو کشتی تو پانی میں چلتی ہے، اور یہاں سے پانی جو ہے وہ تو کوسوں میل دور ہے، کہ جنگل میں کشتی بنا کے کریں گے کیا، لے کے کس طرح جائیں گے اتنی بڑی کشتی کو وہاں پر؟ تو مختلف ہیلے بہانے کر کے آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بلکہ قصص الانبیاء میں تو یہ بھی واقعہ بیان کیا گیا، لیکن وہ اتنی مضبوط سند نہیں ہے، کہ آپ کے قوم کے جو کفار تھے کشتی بننے کے بعد انہوں نے کشتی کے اندر جا کے گندگی پھیلائی، تو اس کے اندر جا کے وہ رفع حاجت کرتے تھے اور کشتی کو گندا کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں خارش کی بیماری پیدا فرما دی۔ وہ خارش کی بیماری پھیل گئی ان میں، کیونکہ نبی کے ساتھ گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ تو اتفاقی بات ہے، ایک آدمی اسی رفع حاجت کرنے کے لیے جب وہاں پہ گیا اس کا پاؤں پھسل گیا، تو اس کے جسم پہ وہی ان کا فضلہ لگا، تو اس کی خارش میں اس کو آرام آ گیا، تو اس نے جا کے شور مچا دیا کہ وہ خارش کا علاج دریافت ہو گیا، تو فضلہ لگا لیا جائے تو خارش صاف ہو جائے گی۔ تو اب تو سارے کی ساری قوم دوڑتی فضلے کے پاس گئی اور سارا فضلہ اپنے جسم پہ لپیٹا، کشتی کو صاف کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، کچھ بھی نہیں چھوڑا فضلے میں سے۔ تو بہرحال وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، یہ سردار لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، فرمایا کہ اے لوگو تم ہم پر ہنستے ہو، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جس طرح کہ تم ہم پر ہنس رہے ہو، یعنی ابھی تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہماری کشتی بنانے پر، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہم مذاق کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی کا جواب تھا ان لوگوں کو، کیونکہ آپ جانتے تھے وہ وقت آنے والا ہے، اس وقت یہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے، ڈوب رہے ہوں گے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے لوگ وہ نجات پا رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی بڑی پھر وہ ٹائم ہوگا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یعنی اس وقت پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک تو تم مذاق اڑا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو اور ہم نے تو تمہارا انکار کر دیا، کوئی عذاب نہیں آ رہا، ابھی تو معاذ اللہ تم ہی جو ہے تنہا ہو گئے ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہم لوگ دیکھو کتنے مزے میں ہیں۔ اس قسم کی باتیں کفار کرتے ہیں اور ہر زمانے میں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عام طور پہ ان کو دنیا دیتا ہے، تو دنیا کے تکبر میں وہ ساری کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ اہل دین کا مذاق اہل دنیا اڑاتے ہیں، اور اسی بات کا تانا دیتے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، تم دیندار ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذلت اور عذاب کس پہ آئے گا، اور وہ جب عذاب ہمیشہ رہے گا وہ کس پہ آئے گا۔